انسان سمجھتا ہے کہ وہ اکیلا ہے، لیکن ابن عربی کہتے ہیں کہ ایک خاموش جنگ ہر وقت جاری ہے۔ یہ جنگ میدانوں میں نہیں، تمہارے سینے کے اندر لڑی جا رہی ہے۔ تمہارے ساتھ ایک اور وجود ہے جو تمہاری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ وہ تمہیں دیکھتا ہے مگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ اس دشمن کے پاس تلوار ہے نہ تیر، اس کا ہتھیار بہت خطرناک ہے، وہ ہے وسوسہ۔ اس کا ہدف تمہارا جسم نہیں، تمہارا قلب ہے۔ وہ جگہ جہاں رب کا تخت ہے، وہ اس تخت پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ سورۃ الناس ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کمزور ہے، ناس یعنی وہ جو بھول جاتا ہے، اور دشمن اس بھول کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ جب وسوسے، ڈپریشن اور خوف کا طوفان آتا ہے تو انسان بھاگتا ہے، لیکن کہاں؟ کوئی دیوار، کوئی قلعہ اسے نہیں بچا سکتا۔ تب آسمان سے ایک حفاظتی ڈھالا اتری۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا کہ جب دشمن اندر ہو تو پناہ کس سے مانگنی ہے۔ غور کرو، دشمن ایک ہے لیکن اس سے بچنے کے لیے رب نے اپنی 3 صفات یاد دلائیں: رب، مالک، الہ۔ آخر کیوں؟ ابن عربی فرماتے ہیں یہ 3 درجے ہیں انسان کی حفاظت کے، جیسے کوئی بچہ، کوئی شہری اور کوئی بندہ پناہ مانگتا ہے۔ آؤ اس سورہ کے سمندر میں غوطہ لگائیں اور دیکھیں کہ یہ الفاظ کیسے تمہارے ڈپریشن اور وسوسوں کو کاٹتے ہیں۔ قل اعوذ، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں۔ یہ اقرار ہے کہ میں اپنی جنگ خود نہیں لڑ سکتا، مجھے ایک طاقتور سہارا چاہیے۔ برب الناس، لوگوں کے رب کی۔ رب وہ ہے جو پالتا ہے، جو ذرے سے پہاڑ بناتا ہے، جو تمہیں تب بھی سنبھالتا ہے جب تم خود کو نہیں سنبھال پاتے۔ جب تم رب کہتے ہو تو تم کہہ رہے ہو اے وہ ذات جس نے مجھے پیدا کیا، کیا تو مجھے اس دشمن کے حوالے کر دے گا جو مجھے برباد کرنا چاہتا ہے؟ رب تمہارے جسم کو غذا دیتا ہے تو کیا وہ تمہاری روح کو غذا نہیں دے گا؟ وسوسہ روح کی بیماری ہے اور رب اس کا طبیب ہے۔ پہلی ڈھال تربیت ہے۔ جب تم مان لیتے ہو کہ میرا مالک مجھے پال رہا ہے تو اکیلے پن کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ ابن عربی کہتے ہیں شیطان تمہیں رب سے مایوس کرنا چاہتا ہے اور رب الناس کہہ کر تم اس مایوسی کا گلا گھونٹ دیتے ہو۔ یہ مت کہو کہ میرا مسئلہ بڑا ہے، یہ کہو کہ میرا رب بڑا ہے۔ رب ہونے کا مطلب ہے کہ تم لاوارث نہیں ہو۔ لیکن کبھی کبھی دشمن اتنا چالاک ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے رب تو ہے، لیکن کیا اس کے پاس اختیار بھی ہے؟ یہاں ہمیں دوسری ڈھال کی ضرورت پڑتی ہے، صرف پالنے والا نہیں بلکہ وہ جس کا حکم چلتا ہو۔ اگلی آیت ایک ایسا اعلان ہے جو شیطان کی کمر توڑ دیتا ہے۔ مالک الناس، ملک الناس، لوگوں کا بادشاہ۔ بادشاہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس قانون ہو، طاقت ہو اور فیصلہ کرنے کا اختیار ہو۔ شیطان تمہیں ڈراتا ہے کہ میں تمہیں برباد کر دوں گا، لیکن مالک کہتا ہے میری اجازت کے بغیر پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ تمہارا دل اللہ کی سلطنت ہے، شیطان ایک گھس بیٹھ گیا ہے۔ جب بادشاہ جاگتا ہے تو چور بھاگ جاتا ہے۔ دنیا کے بادشاہوں کے پاس جاؤ تو ڈر لگتا ہے، لیکن یہ بادشاہ ایسا ہے کہ اس کی پناہ میں ہی سکون ہے۔ ابن عربی فرماتے ہیں اپنے دل کے تخت پر غیر اللہ کو نہ بٹھاؤ۔ جب دل میں صرف مالک ہوگا تو وسوسے کی جگہ نہیں بچے گی۔ مالک کا مطلب ہے قانون، تم اللہ کی ملکیت ہو۔ اگر کوئی چیز اللہ کی ملکیت کو چھیڑے تو اللہ اپنی ملکیت کا دفاع کرتا ہے۔ شیطان تمہیں اقتدار، پیسہ اور رتبے کا لالچ دیتا ہے۔ مالک الناس کہہ کر تم اسے بتاتے ہو کہ حقیقی بادشاہت صرف اللہ کی ہے۔ تمہارے دماغ کے کیمیکلز، تمہارے حالات، تمہارے دشمن، سب اس مالک کے کنٹرول میں ہیں۔ لیکن بادشاہ بھی دور ہو سکتا ہے، ہمیں اس سے بھی زیادہ قریب رشتے کی ضرورت ہے، ایک ایسا رشتہ جو محبت کا ہو۔ تیسری اور آخری پناہ الہ الناس، یہ وہ مقام ہے جہاں شیطان جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ الہ الناس یعنی وہ ذات جس کی عبادت کی جائے، جس سے شدید محبت کی جائے اور جس کے بنا رہا نہ جائے۔ رب پالتا ہے، مالک حکمرانی کرتا ہے، لیکن الہ وہ ہے جو دل کا محبوب ہے، اور شیطان انسان کو اسی محبت سے دور کرنا چاہتا ہے۔ ابن عربی کہتے ہیں شیطان تب تک حملہ کرتا ہے جب تک تم اسے غیر سمجھتے ہو۔ جب تم ہر جگہ الہ کا نور دیکھتے ہو، شیطان غائب ہو جاتا ہے۔ 3 صفات داد یہ بتاتا ہے کہ انسان کتنا قیمتی ہے۔ اللہ نے اپنی پوری سلطنت تمہاری حفاظت پر لگا دی ہے، کیونکہ دشمن عام نہیں ہے، وہ وسواس الخناس ہے۔
आओ देखें ये दुश्मन कौन है और कैसे वार करता है। मिन शर्रिल वसवास, शर इस वसूसे डालने वाले का। वसूसा वो धीमी आवाज है जैसे ज़ेऊर की छंकार जो अपनी तरफ खींचती है। अल खन्नास, ये शैतान का सबसे अजीब नाम है। इसका मतलब है वो जो पीछे हट जाता है, सुकड़ जाता है, छुप जाता है। ये गोरिल्ला वार है। तुम अल्लाह को याद करते हो, वो छुप जाता है। तुम गाफिल होते हो, वो डस लेता है। मुफस्सिरीन कहते हैं इसकी मिसाल मेंढक जैसी है। वो दिल पर बैठा होता है, जिक्र का नूर आते ही वो पीछे कूद जाता है। वो थकता नहीं है, वो इंतजार करता है, एक लम्हे की गफलत का। यही उसका सबसे बड़ा हथियार है। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, जो लोगों के सीनों में वसवसा डालता है। गौर करो, दिल हार्ट नहीं कहा, सीना चेस्ट कहा। इब्ने अरबी इस राज को खोलते हैं। सीना दिल का सहन है। दुश्मन दीवारें फुलांग कर सहन में आ चुका है। वो सीने में घूमता है ताकि दिल के दरवाजे में कोई सुराख मिल जाए जहां से वो ईमान की चोरी कर सके। जब वसूसा सीने में होता है तो घटन होती है। इंसान को लगता है ये मेरी अपनी सोच है, हालांकि ये दुश्मन की फूंक है। शैतान तुम्हारा डेटा हैकर है। वो जानता है तुम्हें क्या पसंद है, किससे डर लगता है। वो उसी चीज का वसूसा बनाता है। मिन्नल जिन्नती वन्नास, ये वसूसा डालने वाले सिर्फ जन्नात नहीं, इंसान भी होते हैं। वो दोस्त जो तुम्हें बुराई की तरफ बुलाए, वो मीडिया जो तुम्हें मायूस करे, वो लोग जो तुम्हारा यकीन तोड़ें, ये सब खान्नास के एजेंट हैं। कभी कभी इंसानी शैतान जन्नाती शैतान से ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि हम उसे अपना हमदर्द समझते हैं। ये सूरत बताती है कि खतरा हर तरफ है, नजर आने वाला भी और ना नजर आने वाला भी। इस चारों तरफ के हमले का जवाब क्या है? तलवार नहीं, जिक्र, याद, कनेक्शन। जैसे ही तुम अल्लाह कहते हो, खान्नास सुकड़ जाता है। वो बर्दाश्त नहीं कर सकता कि इस घर में मालिक का नाम लिया जाए। ये जंग एक बार की नहीं, हर सांस की है। इब्ने अरबी कहते हैं हर सांस एक नई जिंदगी है और हर सांस में शैतान ताक में है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात सोने से पहले ये सूरत पढ़कर अपने हाथों पर फूंकते और पूरे जिस्म पर मिलते। नफ्सियाती मरीजों के लिए ये सूरत अक्सीर है, ये वहम का इलाज है, ये खौफ का तोड़ है। सूरत अन्नास हमें सिखाती है कि अपनी मैं को ख़त्म करके इसकी पनाह में आ जाओ। ताकत तुम्हारी नहीं, उसकी है। कुरान का इख्तिताम इस सूरा पर हुआ, यानी अल्लाह का आखिरी पैगाम है, मेरे बंदे, सब कुछ जान तुम महफूज नहीं जब तक मेरी पनाह में ना आओ। रब की परवरिश, मालिक की बादशाहत और इलाह की मोहब्बत, ये तीनों मिल जाएं तो कोई शैतान, कोई जादू, कोई हसद तुम्हारा कुछ नहीं बगाड़ सकता। आज से जब भी कोई मनफी ख्याल आए, उसे अपनी सोच मत समझो, उसे खान्नास की शरारत समझो और फौरन आउज़ू की तलवार चला दो। अपने किले को मजबूत करो। जो जितना अल्लाह के करीब है, शैतान उससे उतना ही दूर है। अगर आपको सूरत अन्नास की इस रूहानी तफसीर से सुकून मिला तो कमेंट में या रब लिखकर अपनी पनाह का ऐलान करें और इसे शेयर करें, शायद किसी की जंग आसान हो जाए।